یہ دو چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر استثناء لایا جاتا ہے. میں وہ سیاسی استثناء کی بات نہیں کر رہا، اخلاقیات میں، شریعت میں، دین میں استثناء ہے. پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو، رشتہ دار کیسا بھی ہو رشتہ دار ہے. حتیٰ اللہ اکبر رشتہ دار ہے. مجھے یاد آ رہا ہے مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ حقا کی حق ہوا تھا، کندہ ہوا تھا. اور یہ پتا ہے نا کہ میرے بچوں کو پتا ہے نا، یہ ذوالفقار مولا علی کی اللہ نے آسمان سے بھیجے تھے. یہ جو سورہ حدید میں لوہے کے نازل ہونے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، جس میں مومنین کا بڑا فائدہ ہے. جنگ بدر جا کے دیکھو، جنگ خندق جا کے دیکھو، کتنا فائدہ ہوا اس لوہے سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں مومنین کے لیے ہم نے بڑے فائدے رکھے ہیں. تو یہ آسمان سے ذوالفقار اتری، تو اس ذوالفقار کے اوپر ایک جملہ کندہ ہوا تھا. وہ جملہ سنا دوں؟ اس جملہ لکھا ہوا تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار رشتہ داری توڑے تم اس رشتہ دار سے رشتہ داری جوڑو. یہ کون سا ہنر ہوا کہ انہوں نے بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں گا، وہ میرے ہاں آئے تو میں بھی جاؤں گا، میرے بھائی نے میرے بھتیجے نے مجھے سلام کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں. وہ مجھے سلام نہیں کرتا اس لیے. یہ کون سا ہنر ہوا؟ وہ کر رہے تھے تو آپ نے کیا. تو ہنر تو یہ ہے نا کہ رشتہ دار رشتہ داری نہ نبھائے اور آپ رشتہ داری نبھاتے رہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کب تک مولانا ہم ذلیل ہونے کو رہ گئے کیا؟ ہمارے کزن نے، ہمارے فلاں پھوپھی کے بیٹے نے اور چچا کے بیٹے نے، ماموں کے بیٹے نے ہمیں نہیں پوچھا نہیں کیا اور ہم اسے پوچھتے رہے. تو بھائی تم یہ بتاؤ، تم شیعہ ہو یا نہیں؟ تم مولا علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں ہو؟ اپنے احساسات اور جذبات پہ چلنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مولا کے حکم پہ چلنے والا شیعہ ہوتا. مولا کہہ رہے ہیں کہ بس اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو. توجہ کر لی؟ ایسے ہی اللہ سے کسی کا کوئی پڑوس بھی نہیں ہے. پڑوس کو شریعت نے کہا ہے کہ پڑوسی ہے بس، حتیٰ اس کا دین مذہب کچھ بھی ہو، خیال کرو اس کا، پڑوسیوں کا خیال کرو. اگر تمہارا ہم مذہب بھی نہیں ہے پھر بھی خیال کرو. یہ پڑوس ہے. اللہ کا نام پڑوس ہے اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اور جو جسم نہیں رکھتا وہ مکان نہیں رکھتا، جو مکان نہیں رکھتا وہ پڑوس نہیں رکھتا. اللہ کی رشتہ داری بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. تو پھر اللہ کس کو کیا مقام دیتا ہے؟ اللہ ہر ایک کو اس کی زحمت کے مطابق، اس کی آزمائش کے مطابق مقام عطا کرتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے آزمایا کلمات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یہ پہلا عنوان. اللہ کسی کو مقام دیتا ہے امتحان کے ساتھ. اب یہ اور بات ہے، کچھ سے پہلے امتحان لیتا ہے پھر مقام دیتا ہے، کچھ کو پہلے مقام دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے. مگر یہ نہیں ہوگا کہ مقام ہوگا اور امتحان نہیں ہوگا. یہ اس کا طریقہ ہے، پھر وہ جس کو جیسے چاہے. مگر ہوگا یہ کہ امتحان ساتھ ہے مقام کے. حضرت ابراہیم سے پہلے امتحان لیا پھر امامت دی ہے، حسین سے پہلے امتحان لیا ہے پھر امامت دی ہے، حسین کو پہلے امامت دی ہے پھر امتحان لیا ہے. توجہ کر لی؟ ایک عنوان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اچھا، حضرت ابراہیم بھی امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کامیابی، 100 میں سے 100 نمبر. ان بچوں کی زبان میں بول رہا ہوں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی مولانا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم اب میں تمہیں انی جائلوکا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. پہلا عنوان امتحان، دوسرا عنوان نص، دوسرا عنوان ہے نص. یہ کام اللہ کا ہے. کسی کی امامت، حتیٰ کسی کی نبوت کے قائل اگر ہونا ہے تو نص لے کر آؤ، یعنی قرآن سے آیت لاؤ، اللہ کا فرمان لاؤ، متواتر کوئی حدیث لاؤ. یہ بھی نص ہے. یعنی امامت کے لیے پہلا یا
منصب الہی کے لیے پہلا عنوان امتحان، دوسرا عنوان نس نس، انی میں کروں گا، اللہ کہے یہ میں کروں گا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ کے رب نے پہنچایا ہے، اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے نس۔ تیسرا عنوان کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں۔ تیسرا عنوان یہ ہے کہ خلافت اور امامت اور وصایت اور وزارت خاندان میں ہوگی، اولاد میں ہوگی، گھر میں ہوگی۔ جی تیسرا عنوان یہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا میری اولاد میں، تو جواب کیا آیا کہ نہیں تمہاری اولاد میں نہیں۔ جواب یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی جو تمہاری اولاد میں معصوم ہوں گے انہیں امام بنا دوں گا۔ تو میں یعنی اولاد میں ہو جو معصوم ہو، یعنی اولاد خاندان میں امامت اور خلافت، اللہ کرے میں ان جوانوں بچوں کو بات سمجھا سکوں، خلافت اور امامت اولاد میں، گھر میں، مگر گھر میں وہ جو معصوم ہے کوئی امام نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم نے، اور پھر دیکھا نہیں آپ نے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں اور اللہ کا جواب آیا کہ معصوم ہوں گے تو امام بنیں گے، تو آپ نے دیکھا جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ ثابت ہوا یا نہیں ہوا کہ اولاد میں مانگنا بجا؟ اولاد اس قابل ہو تو امام کیوں نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو رہا، ورنہ تو پروردگار عالم نے قرآن میں کچھ لوگوں کی اولادوں کا ذکر نہیں کیا، وہ نبی تھے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا۔ کہو نا کیوں ابراہیم کی اولاد؟ ہم نے ابراہیم کی اولاد علی العالمین اور عمران کی اولاد کو چنا، آدم کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ نوح علیہ السلام کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ اس لیے کہ ان کی اولاد اس قابل ہی نہیں تھی۔ یہ بحث ہے ہی نہیں، اولاد میں اولویت ہے۔ اگر اولاد میں کوئی معصوم ہو تو اللہ امت کی نسبت اولاد میں امامت کو رکھتا ہے۔ اگر اولاد میں قابل لوگ نہیں ہیں، حضرت آدم کے یہاں قابل نہیں تھا اولاد، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، نہیں رکھا اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ حضرت نوح کی اولاد نہیں تھی، حضرت نوح کی اولاد خود حضرت نوح کی بات نہیں مان رہی تھی، کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح کا بیٹا جی۔ اور قرآن نے کہا یہ اے میرے نبی اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا اولاد نہیں تھی وہ؟ کیا مطلب ہے اہل میں سے نہیں ہے جی؟ اولاد ہے قابل نہیں ہے۔ اور وہاں تو بڑے عجیب منظر ہے کہ جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا اور کہنے لگا جبلن یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اور اب یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، پانی بھی چڑھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس کی وجہ سے پانی چڑھ رہا تھا یا یہ پانی کی وجہ سے چڑھ رہا تھا۔ اب مجلس پڑھ رہا ہوں میں، غزل کا مصرع تو سنا نہیں سکتا، کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ڈوبا تھا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے نہیں چنا حضرت آدم کی اولاد کو، اللہ نے نہیں چنا حضرت نوح کی اولاد کو، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا۔ مجھے مولانا ہاشمی میاں کا بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا، وہ فرمانے لگے کہ نبی مکرم نے کیوں فرمایا میں کتاب خدا اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ، کیا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ و اصحابی، میں اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، جس کا ہو اسی کے نام سے بیان ہونا چاہیے۔ وہ فرمانے لگے نبی نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میں اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اصحاب کو تو بالآخر ختم ہونا تھا، 200 سال 250 سال 300 سال کے بعد اصحاب تو ختم ہو جانے تھے نا، تو نبی مکرم کا دین تو قیامت تک چلنا تھا، تو قرآن کے ساتھ انہیں چھوڑ کے جائیں گے جو قیامت تک رہیں گے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔